آج ہم بیان کریں گے پارہ ہے 3 اور صورت آل عمران اور آیت مبارکہ ہے 61 اور 62۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فمن حاجاک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین۔ انا ھذا لہو القصص الحق وما من الہ الا اللہ وان اللہ لہو العزیز الحکیم۔ صدق اللہ العظیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان رحم کرنے والا ہے۔ الحق، یہ حق ہے، من رب کا، تیرے رب کی طرف سے، فلا تکون من الممترین، بس شک والوں میں سے نہ ہونا۔ فمن حاجاک فیہ من بعد، پھر اے محبوب جو تم سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں حجت کریں بعد اس کے کہ تمہیں علم آ چکا، تو ان سے فرما دو آؤ ہم بلائیں اپنے بیٹے اور تمہارے بیٹے اور اپنی عورتیں اور تمہاری عورتیں، اپنی جانیں اور تمہاری جانیں، پھر مباہلہ کریں تو جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ڈالیں۔ یہی بے شک سچا بیان ہے اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور بے شک اللہ ہی غالب ہے، حکمت والا ہے۔ اس کی شان نزول یہ ہے، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نصارہ نجران کو یہ آیت پڑھ کر سنائی اور مباہلہ کی دعوت دی تو کہنے لگے ہم غور اور مشورہ کر لیں، کل آپ کو جواب دیں گے۔ جب وہ جمع ہوئے تو انہوں نے اپنے سب سے بڑے عالم اور صاحب راہ جو تھے شخص عاقب سے کہا کہ اے عبد المسیح، آپ کی کیا رائے ہے؟ اس نے کہا کہ اے جماعت نصارہ، تو پہچان چکے کہ محمد نبی مرسل ضرور ہیں، مگر تم نے ان سے مباہلہ کیا تو سب ہلاک ہو جاؤ گے۔ اب اگر نصرانیت پر قائم رہنا چاہتے ہو تو انہیں چھوڑ دو اور گھر کو لوٹ چلو۔ یہ مشورہ ہونے کے بعد وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور تو انہوں نے دیکھا کہ حضور کی گود میں حضرت امام حسین علیہ السلام ہے، اور دست مبارک میں حضرت امام حسن کا ہاتھ ہے، اور فاطمہ سلام اللہ علیہ، حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ اجمعین حضور کے پیچھے ہیں، اور حضور ان سب سے فرما رہے ہیں کہ جب میں دعا کروں تو تم سب آمین کہنا۔ نجران کے سب سے بڑے نصرانی عالم پادری نے جب ان حضرات کو دیکھا تو کہنے لگا اے جماعت نصارہ، میں ایسے چہرے دیکھ رہا ہوں کہ اگر یہ لوگ اللہ سے پہاڑ کو ہٹا دینے کی دعا کریں تو اللہ تعالیٰ پہاڑ کو جگہ سے ہٹا دے۔ ان سے مباہلہ نہ کرنا، ہلاک ہو جاؤ گے، اور قیامت تک روئے زمین پر کوئی نصرانی باقی نہ رہے گا۔ یہ سن کر نصارہ نے حضور کی خدمت اقدس میں عرض کیا مباہلہ کی تو ہماری رائے نہیں ہے۔ آخرکار انہوں نے جزیہ دینا منظور کیا مگر مباہلہ کے لیے تیار نہ ہوئے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اس قسم کی جس کے دست قدرت میں میری جان ہے، نجران والوں پر عذاب قریب آ ہی چکا تھا، اگر وہ مباہلہ کرتے تو بندروں اور سوروں کی صورت میں مسخ کر دیا جاتے اور جنگل آگ سے بھڑک اٹھتا اور وہاں کے رہنے والے پرندے تک نیست و نابود ہو جاتے، اور 1 سال کے بعد عرصہ تمام نصارہ ہلاک ہو جاتے۔ یہی ہے شان نزول اس کی، یعنی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، اور ان کا وہ حال ہے جو اوپر مذکور ہو چکا ہے۔ یہی شان ہے حضرت امام حسن اور حسین علیہ السلام کی، جنہیں ہم پنجتن پاک کہتے ہیں، جسے حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش افرنگ، سرما میری آنکھ کا ہے خاک مدینہ اور نجف، بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے، مسلمان نہیں خاک کا ڈھیر ہے۔ آپ امام عالی مقام حضرت امام حسین علیہ السلام، آپ امام الناس بھی ہیں اور امام المومنین بھی ہیں۔ اب کوئی شک والی بات باقی نہیں رہی، بس قرآن مجید آپ کو آپ کا بیٹا کہتا ہے، حضرت امام حسین علیہ السلام و حضرت حسین، یعنی ان کا ذکر قرآن مجید میں آ چکا۔ اب ان سے کیا کوئی امید کر سکتا ہے کہ ان کا مقابلہ کربلا میں کس کے مقابلے میں وہ کھڑے ہوں، اور ان کے مقابلے میں کوئی ان کے قداور شخصیت اور ہے کوئی جو ان کے قداور شخصیت ان کے سامنے مقابلے میں آئے؟ اور نہ ہی انہیں کوئی تخت کا لالچ ہو سکتا ہے، وہ تو قیامت تک کے لیے بادشاہ ہیں۔ اور اسی لیے حضرت اجمیر شریف انہوں نے ارشاد فرمایا کہ شاہ ہست حسین بادشاہ ہست حسین، دیں ہست حسین دیں پناہ ہست حسین، سرداد نہ داد در دست یزید، حقہ کے بنا لا الہ ہست حسین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین۔ صدق اللہ۔